کیا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ انسانی ڈی این اے محض خلیوں کو بنانے کا کوئی حیاتیاتی نقشہ نہیں ہے؟ مطلب ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمارا جسم بس ایک گوشت پوست کی مشین ہے۔ بالکل، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ ہضم ہوتا ہے اور بس۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر کوئی پرزا یعنی کوئی عضو خراب ہو گیا تو سرجری کر لی یا کیمیکل کھا کر اسے ٹھیک کر لیا۔ لیکن آج ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں وہ روایتی سائنس کے اس ٹھوس اور مادی نظریے کو مکمل طور پر چیلنج کرتے ہیں۔ ہم آج کوانٹم بائیولوجی اور ہائی پوٹینسی ہومیوپیتھی کی ریزوننس پر بات کر رہے ہیں، اور ان کا حیران کن دعویٰ یہ ہے کہ انسان دراصل ایک کوانٹم ریسیور ہے۔ چلے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا آج کا مشن یہ جاننا ہے کہ انسانی جسم، ہمارے جذبات اور ہومیوپیتھی کی اس طاقتور پوٹینسی کے درمیان وہ کیا غیر مرئی تعلق ہے جسے روایتی ادویات نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اور اس تجزیے میں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ دستاویزات جسم کو ایک کیمیائی فیکٹری بالکل نہیں مانتی۔ مطلب وہ اسے ایک انتہائی حساس، برقی اور میگنیٹک نیٹ ورک کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ صحت اور بیماری کو صرف مادے تک محدود نہیں کر رہے؟ ہاں جی، بالکل۔ ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ صحت صرف مادے کا نام نہیں، بلکہ یہ فریکوینسیز اور لہروں کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو میڈیکل سائنس کے بنیادی اصولوں کو ایک بالکل نئے اور سچی بات ہے کسی حد تک متنازع زاویے سے دیکھتا ہے۔ صحیح۔ اور ان ذرائع میں جو سب سے پہلی بات لکھی گئی ہے وہ تو مجھے کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ محسوس ہوتی ہے۔ ان کے مطابق انسانی اعصابی نظام اور ہمارا ڈی این اے کوئی جامد یا رکی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ ایک کوانٹم اینٹینا کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کوانٹم بائیولوجی روایتی بائیولوجی سے الگ راستہ اختیار کرتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں، ایک عام ریڈیو اینٹینا تو دھات کا بنا ہوتا ہے نا، اس میں تاروں کا جال ہوتا ہے۔ ہمارا ڈی این اے تو ایک حیاتیاتی مالیکیول ہے، مطلب کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے بنا ہوا۔ ایک گوشت پوشت کا جسم اینٹینا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی منطقی اور بنیادی سوال ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ روایتی سائنس ڈی این اے کو صرف معلومات کا ایک ذخیرہ مانتی ہے، بالکل کسی ہارڈ ڈرائیو کی طرح۔ لیکن یہ ذرائع ڈی این اے کی ساخت یعنی اس کی ظاہری شکل کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ساخت سے آپ کی مراد وہ ڈبل ہیلکس والی شکل ہے جو ایک بل کھاتی ہوئی سیڑھی جیسی ہوتی ہے؟ جی بالکل، وہی ڈبل ہیلکس۔ اب اگر آپ فزکس یا الیکٹرونکس کو دیکھیں تو کسی بھی تار کو اگر کوئل کی شکل دے دی جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ الیکٹرو میگنیٹک لہروں کو وصول کرنے اور نشر کرنے کا ایک بہترین آلہ بن جاتی ہے، جسے انڈکٹر کہتے ہیں۔ ارے واہ! تو کیا ان کا استدلال یہ ہے کہ ڈی این اے کی وہ مخصوص گھماؤ والی شکل اتفاقیہ نہیں ہے؟ مطلب وہ طبیعت کے اصولوں کے حساب سے لہروں کو پکڑنے کے لیے سب سے بہترین ڈیزائن ہے؟ 100% ان کا دعویٰ یہی ہے۔ اور صرف ڈی این اے ہی نہیں، ذرا اپنے اعصابی نظام کو بھی دیکھیں۔ وہ کیا ہے؟ دماغ سے لے کر پیروں تک پھیلا ہوا ایک تاروں کا جال ہی تو ہے جس میں مسلسل برقی سگنلز دوڑ رہے ہیں۔ صحیح، یعنی اعصاب کے سرے باقاعدہ بجلی کے موصل یا کنڈکٹرز کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ان دستاویزات کے مصنفین یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہمارے اندر ایک اتنا وسیع برقی جال موجود ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ بیرونی یا اندرونی الیکٹرو میگنیٹک لہروں سے متاثر نہ ہوں۔ وہ اسے ایک فعال ریسیور قرار دیتے ہیں جو مسلسل ہر وقت کائنات سے فریکوینسیز وصول کر رہا ہے۔ اچھا، میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اب تک کا پرانا نظریہ یہ تھا کہ ہم ایک سی ڈی پلیئر ہیں جس کے اندر ایک ڈسک ڈال دی گئی ہے، یعنی ہمارا جینیٹک کوڈ، اور ہم بس وہی پلے کر رہے ہیں جو اس میں پہلے سے موجود ہے۔ بالکل درست۔ لیکن ان ذرائع کے مطابق ہم ایک سی ڈی پلیئر نہیں بلکہ ایک وائی فائی راؤٹر کی طرح ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی نیٹ ورک یا سگنل سے جڑا ہوا ہے۔ کیا یہ مثال ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ اگر انسان واقعی ایک وائی فائی راؤٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اپنے اندر موجود چیزوں تک محدود نہیں ہے۔ باہر کے سگنلز بھی اس کے کام کرنے کی رفتار اور کارکردگی کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی ایک اینٹینا کو متاثر کرنے کے لیے کسی ہتھوڑے یا مادی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف ایک مخصوص لہر چاہیے ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔
یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہمارا جسم واقعی ایک اینٹینا ہے جو مسلسل لہریں وصول کر رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لہریں ہیں کون سی؟ ذرائع میں ایک حصہ جذبات اور خیالات کے بارے میں بھی ہے۔ ہاں، اور یہ وہ حصہ ہے جو روایتی نفسیات کے نظریات سے بہت مختلف ہے۔ وہی نا، عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ غصہ، خوشی یا اداسی محض احساسات ہیں، یا چلے زیادہ سے زیادہ دماغ میں پیدا ہونے والا کوئی کیمیائی رد عمل ہے۔ لیکن ان اقتباسات کے مطابق جذبات دراصل ہائی فریکوینسی الیکٹرو میگنیٹک پیٹرنز ہیں۔ یہ مجھے ذرا وضاحت سے سمجھائیں، کیا میرے غصے کی واقعی کوئی فزیکل یا طبیعیاتی لہر موجود ہے؟ دیکھیں، روایتی سائنس میں بھی ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ جب دماغ سوچتا ہے یا کوئی جذبہ محسوس کرتا ہے تو نیورونز فائر کرتے ہیں، اور یہ نیورونز برقی سگنلز پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے EEG مشین کے ذریعے دماغ کی برقی سرگرمی کو گراف کی شکل میں اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح دل کے جذبات سے پیدا ہونے والے برقی سگنلز کو ECG کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ دل کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ تو دماغ سے بھی ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور یہ جسم کے باہر تک پھیلا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی سائنس یہ تو مانتی ہے کہ خیالات اور جذبات برقی نوعیت کے ہوتے ہیں، تو پھر ان ذرائع میں نیا کیا پیش کیا گیا ہے؟ ان ذرائع میں جو نئی اور آپ کہہ لیں کہ متنازع بات پیش کی گئی ہے، وہ ان لہروں کی درجہ بندی اور ان کا پیٹرن ہے۔ یہ دستاویزات دعویٰ کرتی ہیں کہ ہر جذبے کی ایک مخصوص فریکوینسی یا جیومیٹری ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب خوشی اور غصے کی شکل الگ الگ ہوتی ہے؟ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ خوشی، محبت یا سکون کا الیکٹرو میگنیٹک پیٹرن ایک بہت ہی منظم، ہموار اور ہائی فریکوینسی لہر پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ خوف، غصہ یا صدمہ ایک الجھی ہوئی، بے ہنگم اور مختلف فریکوینسی پیدا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی شدید صدمے یا دکھ سے گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا صرف موڈ خراب ہے، بلکہ ان ذرائع کے مطابق وہ انسان اپنے اندر باقاعدہ ایک بے ہنگم اور الجھی ہوئی الیکٹرو میگنیٹک لہر پیدا کر رہا ہے۔ بالکل درست۔ اور چونکہ اس کا جسم اور DNA ایک اینٹینا ہے، تو وہ اینٹینا اس بری فریکوینسی کو مسلسل کیچ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، ان دستاویزات کا لب لبا بھی یہی ہے کہ جذباتی صدمے اس انسانی اینٹینا کے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو خراب کر دیتے ہیں۔ جب فیلڈ خراب ہوتا ہے تو خلیوں تک غلط سگنل پہنچتا ہے، اور طویل مدتی طور پر یہ مادی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر کسی انسان کا پیٹرن کسی صدمے کی وجہ سے الجھ گیا ہے، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ سر درد ہوا تو پین کلر کھا لی، ڈپریشن ہوا تو اینٹی ڈپریشنٹ نگل لی۔ یہی روایتی طریقہ ہے۔ لیکن ان ذرائع نے سختی سے یہ استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی مادی دوا ان ہائی فریکوینسی جذبات تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہو رہی ہے، مادی دوا کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ بہت بنیادی ہے۔ اب دیکھیے، مادی ادویات مالیکیولز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ان کا سائز اور ان کی نوعیت مادی سطح تک، یعنی صرف خلیوں اور ٹیشوز تک محدود ہوتی ہے۔ ان کی زبان کیمسٹری ہے۔ جبکہ ذرائع کے مطابق جذبات اور خیالات تو غیر مادی اور ہائی فریکوینسی پیٹرنز ہیں۔ بالکل، ایک ٹھوس مالیکیول ایک لطیف لہر کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ تو دونوں ایک سطح پر موجود ہی نہیں ہیں۔ مطلب میں اسے ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جی فرض کریں کسی کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں کوئی بگ یا وائرس آ گیا ہے، جی اور کوئی شخص اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہارڈ ویئر کے ٹولز نکال لے۔ ہاں، فلاس اور ہتھوڑا لے آئے۔ ہاں، وہ اسکرین پر ہتھوڑا مارنے لگے یا مدر بورڈ کو چھیڑنے لگے۔ ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے کہ ہارڈ ویئر کا ٹول سافٹ ویئر کی کوڈنگ کو بدل سکے۔ سافٹ ویئر کے مسئلے کو تو صرف ایک نیا کوڈ یا سگنل ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ کیا ان کا مادی ادویات کے بارے میں بھی یہی نظریہ ہے؟ یہ تشبیہ ان ذرائع کے موقف کو 100% واضح کرتی ہے۔ کیمیائی دوا جسم کے ہارڈ ویئر کے لیے ہے، جبکہ مسئلہ اس کے آپریٹنگ سسٹم کی فریکوینسی میں آیا ہوا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان دستاویزات میں ہومیوپیتھی کی 1M پوٹینسی کا تصور متعارف کروایا گیا ہے۔ جی، ہومیوپیتھی کی 1M ذرائع کے مطابق یہ ایک لطیف لہر کی طرح کام کرتی ہے اور براہ راست اس فیلڈ میں داخل ہوتی ہے۔
لیکن مجھے ایک بار پھر آپ کی بات کاٹنی پڑے گی، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، یہ 1M کیا چیز ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اسے تھوڑا سادہ الفاظ میں کھول کر بیان کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی عام سائنسدان سنے گا تو وہ کہے گا کہ ہومیوپیتھی کی اس حد تک پتلی کی گئی دوا میں تو اصل چیز کا ایک ایٹم بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اسے پوٹینشائز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہومیوپیتھی پر سب سے بڑی تنقید بھی ہے۔ پوٹینشائزیشن اصل میں دوا بنانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ دوا کے اصل مادے کا ایک قطرہ لیا جاتا ہے اور اسے 99 قطرے الکحل یا پانی میں ملایا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور پھر اسے زوردار جھٹکے دیے جاتے ہیں، جنہیں ہومیوپیتھی کی زبان میں سکشن کہتے ہیں۔ پھر اس نئے امیزے کا ایک قطرہ لے کر مزید 99 قطرے پانی میں ملا کر پھر جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ یعنی اسے بار بار حل کیا جاتا ہے؟ جی، اور جب یہ عمل 1000 بار دہرایا جاتا ہے تو اسے 1M پوٹینسی کہا جاتا ہے۔ 1000 بار؟ تو 1000 بار پانی میں حل کرنے کے بعد تو اصل دوا کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا ہوگا۔ کیمسٹری کے اصولوں کے مطابق تو وہ صرف پانی یا الکحل ہی بچا نا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں اور ان ذرائع کی کوانٹم بائیولوجی کے نظریے سے دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں مادہ صفر ہو جاتا ہے، لیکن ان کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ کیا دعویٰ ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ بار بار حل کرنے اور مخصوص جھٹکے دینے کے اس عمل کے دوران دوا کے مادے کی توانائی یا اس کا فریکوینسی پیٹرن اس پانی کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی مادہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس کی ایک الیکٹرو میگنیٹک لہر یا ایک یادداشت اس سولوشن میں محفوظ ہو گئی۔ اچھا، تو 1M کیمیائی دوا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک انرجی پیکٹ ہے، ایک خالص فریکوینسی ہے؟ بالکل، اور اسی لیے وہ آپ کے سافٹ ویئر والے نئے کوڈ کی طرح کام کر سکتی ہے۔ وہ سیدھا انسان کے جذباتی فیلڈ میں جا کر اثر کرتی ہے۔ ٹیوننگ فوکس ایک کمرے میں رکھے ہوں اور آپ ایک پر چوٹ مارے تو دوسرا اسے چھوئے بغیر خود بخود تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل درست، کیونکہ دونوں کی فریکوینسی میچ کر گئی ہوتی ہے۔ یعنی ریزوننس کا مطلب ہے دو لہروں کا آپس میں ملنا۔ جی، ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جب کوئی انسان صدمے میں ہوتا ہے تو اس کا پیٹرن بگڑ جاتا ہے۔ جب اسے 1M کی شکل میں ایسی دوا دی جاتی ہے جس کی فریکوینسی اس مریض کی الجھی ہوئی فریکوینسی سے ہو بہو میچ کرتی ہو تو دونوں کے درمیان ریزوننس پیدا ہوتی ہے۔ ارے واہ! تو یہ 1M کی لطیف لہر مریض کے اس خراب پیٹرن کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اس بلاکیج کو ختم کر دیتی ہے۔ بالکل، وہ انرجی کے خلل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے شور کو ختم کرنے کے لیے اینٹی نوائز ہیڈ فونز کام کرتے ہیں۔ وہ باہر کے شور کی لہر کے بالکل الٹ ایک لہر پیدا کرتے ہیں، دونوں لہریں ٹکراتی ہیں اور سناٹا چھا جاتا ہے۔ بہترین مثال ہے۔ تو ان ذرائع کے مطابق 1M کی لطیف لہر اس لیے کام کرتی ہے کیونکہ وہ اور انسانی جذبات دونوں ایک ہی کوانٹم سطح پر موجود ہیں۔ کیمیائی ادویات اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت بھاری اور نچلی سطح کی چیزیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہو گیا کہ ہم کسی کو جرمن زبان میں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں جبکہ وہ صرف کمپیوٹر کی جاوا کوڈنگ کی زبان سمجھتا ہو۔ 1M دراصل اس فیلڈ میں جاوا کوڈنگ مہیا کرتی ہے تاکہ سسٹم ری بوٹ ہو سکے۔ جی ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دستاویزات میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہائی پوٹینسی ادویات مریض کی ذہنی اور جذباتی کیفیات میں حیران کن تیزی سے تبدیلیاں لاتی ہیں۔ جب توانائی کا بلاک کھلتا ہے تو جسمانی انٹینا دوبارہ درست سگنل وصول کرنے لگتا ہے اور جسمانی علامات بھی ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس تمام پیچیدہ گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ان ذرائع نے بنیادی طور پر 3 بڑے دعوے کیے ہیں۔ پہلا، انسانی اعصابی نظام اور DNA محض گوشت پوست کی تاریں نہیں ہیں بلکہ ایک متحرک کوانٹم اینٹینا ہے۔ دوسرا، ہمارے جذبات محض کوئی خیالی چیزیں نہیں بلکہ باقاعدہ ہائی فریکوینسی الیکٹرو میگنیٹک پیٹرنز ہیں۔ اور تیسرا، مادی سطح کی کوئی بھی دوا اس جذباتی فیلڈ کو ٹھیک نہیں کر سکتی جس کے لیے 1M جیسی ریزوننس پیدا کرنے والی لطیف لہر درکار ہوتی ہے۔ بالکل، یہ سب کچھ روایتی سائنس سے بہت مختلف ہے لیکن بلا شبہ ایک نیا زاویہ سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے۔ اور یہی ان ذرائع کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ آج کے دور میں جہاں ذہنی دباؤ عام ہے، یہ تصورات ہمیں صحت کو صرف ایک مشین کی خرابی سمجھنے سے روکتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پورے انرجی فیلڈ اور فریکوینسی کو بھی ایک طبیعتی حقیقت ماننا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ذرائع نے ایک بالکل نئی کھڑکی کھولی ہے،
لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تجزیاتی گفتگو کو سمیٹیں، ان معلومات پر غور کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو تھوڑا بے چین بھی کر دیتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ دیکھیں، اگر ہم واقعی اس بات کو ایک لمحے کے لیے سچ مان لیں کہ ہمارا انسانی جسم، ہمارا ڈی این اے اور دماغ ہر وقت ایک کھلے ہوئے کوانٹم اینٹینا کی طرح کام کر رہے ہیں اور ایک لطیف لہر ہمارے پورے جذباتی فیلڈ کو اس قدر گہرائی سے تبدیل کر سکتی ہے، تو ذرا سوچئے، ہم جس جدید دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد روزمرہ کے ماحول میں ایسی اور کتنی غیر مرئی لطیف لہریں، فریکوینسیز اور انرجی فیلڈز موجود ہوں گی جنہیں ہمارا یہ جسمانی اینٹینا ہر وقت دن رات ہمارے جانے بغیر ہی جذب کر رہا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ بالکل۔ کیا ہم واقعی اپنی سوچوں اور جذباتی پیٹرنز کے خود مالک ہیں، یا ہم صرف وہ کیچ کر رہے ہیں جو ہمارے ارد گرد کی ہواؤں میں مسلسل نشر ہو رہا ہے؟ ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کی اس معلوماتی گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔